افسانہ تھا میلی بنیاد. تو یہ ایک بڑا خوبصورت موضوع ہے کہ انسان کے جو چھوٹے چھوٹے رویے ہیں وہ انسان چھوٹی چھوٹی جو آتے ہیں وہ بڑے جا کر کتنے بڑے ایک انسان کی پرسنالٹی کو وہ بنا دیتی ہیں یا بگاڑ دیتی ہیں. تو اس پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ مائیں بھی کتنی ظالم ہوتی ہیں. محبت، اخلاص، اثار اور قربانی کا ایک ایسا معیار جو سمندر سے گہرا اور ہمالیہ سے بلند ہوتا ہے، قائم کر کے اور اولاد کو ان کا عادی بنا کر لوری گنگناتے ہوئے خود مٹی کا کمبل اوڑھ کر کبھی نہ جاگنے کے لیے سو جاتی ہیں. اور انسان اسی معیار کو پانے کے لیے جس کا وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے زندگی کے صحرا کی خاک چھانتا ہے، مگر اس محبت، اخلاص، اثار اور قربانی کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں کر پاتا، اور پھر محرومیوں کے صحرا میں آہوں کی ریت پر اپنے خون کے آنسوؤں سے کئی داستانیں رقم کرتا ہے، مگر وقت کی سرخ آندھی اسے پڑے بغیر مٹا دیتی ہے. گاؤں میں ہمارا ایک چھوٹا سا گھر بہت خوبصورت تھا. یہ ان کچی اینٹوں کا بنا ہوا تھا جو آگ کے جہنم سے ناآشنا تھی. شاید اسی لیے میں نے اپنے گھر میں کبھی نفرت کی آگ نہیں دیکھی. فطرت بھی کیا چیز ہے. میں ادب کا طالب علم ہوں، مگر زندگی میں آج تک قوس قزح سے اچھی غزل، دریا سے زیادہ خوبصورت افسانہ، درخت سے زیادہ شاہکار نظم اور سمندر سے زیادہ دلچسپ اور گہرا ناول میری نظروں سے کبھی نہیں گزرا. تعمیر و تخریب کا فلسفہ بھی عجیب ہے. روح کو آباد کرو تو جسم اجڑ جاتا ہے، جسم کی تعمیر میں روح تخریب کا شکار ہو جاتی ہے. کتنی عجیب بات ہے. سکھ انسان کو مکمل خوشی نہیں دے سکتا، اس لیے تو سوز کی آنکھ کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. محبوب وہ ہوتا ہے جس سے جیت کر دکھ اور ہار کر خوشی ہو. کیا بات، بہت اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ. اس میں آگے چل کے ہے کہ وہ ہیروں کی تلاش میں پتھر ہو چکا تھا. جن بچوں کے والدین اپنے بازو اپنے بچوں کے سر کے نیچے سے ہٹا دیں، پھر ان سروں کے نیچے سوال آ جاتے ہیں. محبت کے بغیر اس دنیا کا قصہ ان 3 دوستوں کا ہے جن کو سفر کے دوران اشرفیوں کی ایک تھیلی ملی. انہوں نے لالچ میں آ کر ایک دوسرے کو مار ڈالا اور اشرفیوں کی بھری تھیلی وہیں کی وہیں رہ گئی. جی میں نے ایک افسانہ لکھا تھا ساجد، تو اس میں سے میں آپ کو کچھ سناتا ہوں. جو لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہ پھر پاکستان کو وہاں پہ جا کے ان کو پاکستان یاد آتا ہے، تو اس سلسلے میں نے لکھا: میرے دوست، ہجرت تو یثرب کو مدینہ بنانے اور مخلوق خدا کو استحصال سے نجات دلانے کے لیے کی جاتی ہے، اور تم دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرنا چاہتے ہو. پیٹ سے سوچتے رہنے سے یہ ترتیب تو غلط ہو جایا کرتی ہے. معاش پہلے نمبر پر اور محبت آخری نمبر پر چلے جایا کرتی ہے، اور پھر انسان منزل کا پتہ راہزن سے پوچھنے لگتا ہے، اور اقتدار کے ایوانوں میں قارون براجمان ہو جایا کرتے ہیں. آگ اور پانی کے کھیل میں دھواں تو ضرور ہوتا ہے. سفر کرنا ہے تو اندر کا کرو، کیونکہ یکتائی کے ہجر میں بھی وصل کا مزہ ہوتا ہے. میرے بھائی، پردیس اس سوتیلی ماں کی طرح ہوتا ہے جس کو راضی کرتے کرتے حقیقی ماں بھی ناراض ہو جاتی ہے، مگر وہ راضی نہیں ہوتی. میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا: اپنے اندر غارِ ہرا کو زندہ ضرور رکھنا. مجھے نہیں معلوم لوگ دولت سے کیا خریدنا چاہتے ہیں. جو چیز خریدی جا سکتی ہو کبھی عرفہ و اعلیٰ ہو سکتی ہے. اعلیٰ و عرفہ تو صرف انمول ہوتا ہے. جس کو خریدا نہ جا سکے وہی جناح ہوتا ہے. کیا بات ہے. رب کو اپنی معجزات سے بہت پیار ہے. جو اس کے معجزات سے پیار کرتا ہے وہ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. معجزات دوام کی کشتی پر سوار ہوتے ہیں جو آب حیات کے دریا میں سفر کرتی ہے. معجزے کا ایک اعجاز یہ بھی ہے، اس میں تقسیم نہیں ہوتی، صرف ضرب ہوتی ہے. معجزہ رائے حق سے ڈرانے والے سب سانپوں کو نابود کر دیتا ہے اور خدائی کے دعوے دار فرعونوں کو نشان عبرت بنا دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ایک معجزہ تھا، اور پاکستان کا قیام بھی ایک معجزہ ہے. قیام پاکستان سے لے کر آج تک اپنے اور اغیار سب اس کو لوٹ رہے ہیں، مگر تقسیم ضرب میں بدل گئی ہے. لوٹنے والوں کی دنیا بھی لٹ گئی اور آخرت بھی.
मगर ये मुआवजा है कि रोज बरोज तरक्की की शाहराह पर गामजन है। इसको नुकसान पहुंचाने वाले सांप इस असास से खौफजदा बैठे हैं और फरौने वक्त दरियाए नील की तारीख को मद्देनजर रखकर दूर बैठा सिर्फ हुर्राने पर इक्तफा किए बैठा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ 23 मार्च 1940 को कौम के अंदर वो क्या जोश, अज़्म और वलवला था कि जिसके आगे दुश्मन गुबार और तारीख के ऐवान सरनगू हो गए। मैं समझता हूँ ये देश किसी और के लिए कुछ और हो सकता है, मगर मेरे लिए तो ये मेरा ईमान है। शजर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, शायद इसलिए कि ये हिजरत के दुख से ना आशना होते हैं। क्या बात। आजादी और मोहब्बत दो सौकने हैं जो यक वक्त खुश नहीं रह सकती। आजादी में मोहब्बत और मोहब्बत में आजादी नहीं मिलती। और याद रखो, इंसान उसी रोज मर जाता है जिस रोज वो अपनी जात के लिए जीना शुरू कर देता है। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उम्रें लोगों की नहीं कब्रों की हुआ करती हैं। इंसान की असल उम्र उसके मरने के बाद शुरू होती है। यकीन नहीं आता तो हजरत उस्मान अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श, हजरत बाबा फरीद, हजरत मियाँ मीर, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया, हजरत शाहबाज कलंदर, हजरत अल्लामा इकबाल और हजरत कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की कब्रों को देखा। सदियों बाद अब भी जिंदा है। बहुत आला, क्या बात है, बहुत ही आला।